السلام علیکم صلی اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے صفات الہی، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ 6 نکات ہیں جی۔ پہلا ہے ظاہر و باطن کی ہر بات جاننے والا ہے، یہ آیت نمبر 5 میں ہے، 111 میں ہے اور 123 میں ہے۔ 5 میں اللہ کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کیا ہے؟ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا الہین یستغشون، سنتے ہو کہ جو تم اوڑھتے ہو اپنے کپڑے سیابہ ہوں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو ظاہر ہو۔ سرون سری چیز، چھپی چیز، جیسے ہم نمازیں جو ظہر اور عصر کی ہوتی ہے اور تلاوت ہوتی ہے اسے سری نمازیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دوسری 3 ہے فجر کی اور مغرب عشاء کی، انہیں جہری کہتے ہیں، جسے اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ سر چھپی ہوئی چیز، ما یسرون وما یعلنون، جو چھپاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ پھر یہی مضمون 121 میں 111 انہ بما یعملون خبیر، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور پھر یہی 123 میں بات آ رہی ہے کہ وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کام کرتے ہو، اسے وہ قطعاً بے خبر نہیں، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ دوسرا ہے دلوں کے بھید جاننے والا ہے، جیسے آیت نمبر 5 میں بات آئی ہے، پھر فردر 31 میں آ رہی ہے۔ آیت 31 میں چیز بڑی کلیئر آ رہی ہے جی کہ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آپ تو جی میں ہے اور وہ بے انصاف نہیں ہے۔ اس میں آیت یہی اس میں پہلے آ رہے ہیں کہ یہ نوح کا ذکر آ رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ نہ تو میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ جو 3 کام ہیں، خزانہ، غیب، فرشتہ، یہ تینوں چیزیں اللہ نے نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں دی، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ نے کلوائی ہے، ہم اور باقی نبیوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ اور جبکہ یہ اللہ نبیوں کو اختیار نہیں ہے، جبکہ لوگ انہیں اولیاء سے منسوب کرتے ہیں۔ جو شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خزانہ میرے پاس ہے، میں خزانے بخشتا ہوں، غیب کا علم ہے، فرشتے ہیں، میں تو یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ انہیں کہ کرے وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ ہرگز نہیں۔ مسدس علی میں الطاف حسین علی نے اسی کے دور کلمہ بیان کیا ہے۔ چارہ یہ علمی یہ ہے کہ ولیوں اور اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، کہ نبیوں کو وہ بات نہیں پتا جو ولیوں کو پتا ہے اور اماموں کو پتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ اس سے آگے جی ہے 41 نمبر میں جو مضمون ہے وہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، 41 نمبر آیت میں۔ تو اس میں کہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم، یہ بات آگے بھی آ رہی ہے۔ اور پھر 45 نمبر میں ہے کہ ہر وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَإِنَّ وعدہ کل حق، وہ ہر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جی جو 5واں نقطہ آ رہا ہے قریب ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے 61 نمبر میں، اور یہی بات 90 میں آ رہی ہے کہ نہایت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ تو 61 میں بات کہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی 61 آیت کو دیکھیے، لَكِ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سو گناہ بخشو اللہ سے اور رجوع کرو اللہ کی طرف۔ تو اللہ سے استغفار کرو، استغفار ہوتا ہے جو پچھلے گزشتہ گناہ اس کی معافی مانگنا، اور توبہ ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ اور توبوا ہے 2 باتیں آ رہی ہیں، فاستغفروہ ثم توبوا ہے کہ فاستغفروا جو پچھلیاں غلطیاں ہوئی اس پہ استغفار کرو، مانو ان کو، اور غلط اور توبہ آئندہ کے لیے وعدہ کرو، رجوع کرو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرو گے۔ اور پھر یہی بات آیت 90 میں آ رہی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے گناہوں کی شو اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف۔ تو استغفار اور توبہ، استغفار اور توبہ، استغفار توبہ، استغفار یاد آپ پیچھے جو غلطی ہوئی سے معاف کر دے، آئندہ ہم نہیں کر، اور توبہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، یہ اللہ ان کے لیے غفار ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، تو اللہ یقیناً غفار ہے لیکن ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنا ایمان تجدید کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، اور اللہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اسی کہ اگر تو استغفار کرو گے اور رجوع کرو گے، ان ربی رحیم ودود، اور اللہ مہربان بھی ہے جو رب ہے، ان ربی میرا رب رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ودود بھی ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وہ تو محبت سے ہے سارا کچھ۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر بسایا، اس نے آسائش زندگی اسی نے دی، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اسی سے توبہ کرنی، اسی سے استغفار کرنی ہے۔ اچھا دوسروں نے نہ پیدا کی ہے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو ان سے کچھ کسی قسم کی امید نہیں رکھنی۔ تو یہ صفات الہی اس صورت میں آئی ہے، انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے اس کو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔